بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے لیسن کا جو حصہ ہے 14 لاسٹ وہ پڑھیں گے، کیونکہ لیسن جو ہے وہ اب آپ کو پتہ ہے سارے اختتام پذیر ہونے والے۔ اوور کوٹ کا یہ لیسن غلام عباس نے لکھا ہے، اور غلام عباس کا یہ لیسن اردو میں بھی موجود ہے۔ اور یہ لیسن جو ہے یہ صرف اس وجہ سے 2 لیسن شامل کیے گئے ہیں آپ کی فرسٹ ایئر کے اندر، کہ بتایا جائے دنیا کو کہ ہماری اردو کے اندر بھی ادب بہت زبردست ہے، اور اس کو انگلش میں ترجمہ کر کے دنیا کو روشناس کرانے کے لیے اس کے اندر یہ شامل کیے گئے ہیں۔ لیکن یہ آپ نے اردو میں لیسن پڑھا ہوگا اوور کوٹ، آپ کو پتہ ہے اس لیسن کے اندر کیا ہے کہ نوجوان شخص جو کہ خوبصورت لباس پہنے جا رہا ہوتا ہے، اور اس کی اپ کیپ اور اس کی جو ہے خوش پوش صلاحیت یا خوش پوش جو ٹھاٹ باٹ ہوتی ہے وہ اس کے کوٹ نے قائم رکھی ہوتی ہے، لیکن ظالم سماج وہ کوٹ بھی اس سے چھین لیتا ہے اور اس کی غربت کو ظاہر کر دیتا ہے۔ یہی اس سبق کا عنوان ہے۔ ون ایوننگ، شام کو، ان جنوری کی ایک شام میں، ایک ویل گروم، ایک خوش پاش ینگ مین، نوجوان آدمی، ہیونگ وار اپ ڈیوس روڈ پر چلتا چلتا ٹو دا مال کی طرف، ٹرن ٹو چیرنگ کراس کی جانب مڑ گیا۔ ہز ہیئر واز سلیک، اس کے بال ملائم تھے، شائننگ اور چمکدار تھے، اینڈ ہی وور سائڈ برنز، اور اس کی لمبی لمبی کلمیں تھی۔ ہز تھن مسٹاش سیمس ٹو ہیو بین ڈرون ود اے پینسل، اس کی پتلی مونچھیں لگتی یہ تھی کہ پینسل سے کھینچی گئی تھی۔ He had been put on a brown overcoat with a cream-colored half-open rose in his buttonhole. اس نے پہنا ہوا تھا ایک براؤن سا اوور کوٹ جس کے اندر دودھیا رنگ کا ادھ کھلا پھول ان ہز بٹن ہول اس کے کاج میں لگا ہوا تھا۔ ایک گرین فلیٹ ہیٹ، ایک سبز ٹیڑھی سی ٹوپی ود ہی ایک سبز سیدھی ٹوپی، فلیٹ کا معنی ہوتا ہے ہموار سی ٹوپی، وچ ہی وہ جو اس نے ٹیڑھے انداز سے، ٹیڑھے زاویے سے اوڑی ہوئی تھی۔ اے وائٹ سلک سکارف، ایک سفید ریشمی رومال، واز نوٹڈ، گلو بند تھا، آن ایٹ ہز نیک، اس کی گردن پر گلو بند ہوا تھا۔ ون آف ہز ہینڈ، اس کے دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ وہ سلپڈ، وہ پھسل کر گیا ہوا تھا، انٹو اے پاکٹ آف ہز اوور کوٹ، اس کے اوور کوٹ کے پاکٹ میں، وائل ان دا ادر، جبکہ دوسرے ہاتھ میں، ہی ہیلڈ، اس نے پکڑی ہوئی تھی، اے شارٹ، ایک چھوٹی سی پالش صاف چمکدار کین لاٹھی پکڑی ہوئی تھی، وچ ایوری ناؤ اینڈ دین، جو کبھی کبھار، ہی ٹویل، جسے وہ کبھی کبھار جونٹلی موج مستی سے گھما لیا کرتا تھا۔ اٹ واز اے سیچرڈے ایوننگ ان دا مڈ ونٹر، درمیانی سردیوں کے درمیان میں ہفتے کی رات تھی۔ دا شارپ آئسی گسٹ ونڈ، ہوا کی تیز برفانی آندھیاں سٹک چبھ رہی تھیں، لائک اسٹیل کی مانند، بٹ دا ینگ مین سیمس ٹو بی امیون ٹو دیم، لیکن نوجوان آدمی ان تمام برفانی آندھیوں کے تھپیڑوں سے بچا ہوا تھا، بچا ہوا تھا۔ سو while others were walking briskly to keep the warm، جبکہ دوسرے بھی تیزی سے چل رہے تھے، ٹو کی وارم، اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے، ہی واز ایمبلنگ، وہ چہل قدمی کر رہا تھا، along، ساتھ obviously، بظاہر واضح صورت میں، enjoying his promenade، جیسے کہ اپنی جو ہے وہ پرومینیٹ کا مطلب ہوتا ہے اپنی چہل قدمی سے، وہ ان ہز بٹر کولڈ، اپنی ایک سخت ٹھنڈ کے اندر وہ اپنی چہل قدمی سے انجوائے کر رہا تھا۔ سچ بیوٹی، وہ ایسا ایک کھیل چہیلا بچہ لگ رہا تھا، لڑکا لگ رہا تھا، ڈیٹ ٹانگے والا آن کیچنگ دا سائٹ آف ہم، کہ ٹانگے والے نے اس پر نظر پڑتے ہی، ایون فرام ڈسٹینس، فاصلے سے ہی، whipped up their horses، اپنے گھوڑوں کو شینٹے یا چابک لگائے، and raced towards him، اور اس کی جانب دوڑے، with a wave of stick،
لاٹھی کی ایک لہر کے ساتھ، جنبش کے ساتھ، he turned them away. اس نے ان سب کو واپس لوٹا دیا. A taxi also drew near him. ایک کرائے کی کار جو تھی وہ اس کے قریب آئی. The driver looked at him inquiringly. ڈرائیور نے بھی اس کی جانب بڑی ہی یعنی للچائی نظروں سے دیکھا، جیسے کچھ پوچھ رہا ہو کہ جانا ہے. He too was turn off. اسے بھی اس نے لوٹا دیا، انکار کر دیا. This time with اس وقت کار والے کو اس نے نہیں شکریہ کہہ کے جواب دیا. As the evening advanced، جیسے سے شام بڑھتی گئی، the cold become more intense. ٹھنڈ مزید تیز ہوتی چلی گئی. It was cold، اتنی ٹھنڈ ہو گئی that induced کہ لوگوں کو یہ ٹھنڈ اکساتی تھی to seek comfort in pleasure، کہ وہ خوشی میں راحت تلاش کریں. At such a time، ایسے ہی وقت، it was not only the profligate، یہ صرف اور صرف آوارہ منش نہ تھے who range abroad، جو ارد گرد گھوم رہے تھے. Even those who were usually content to live within loneliness، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو عام طور پہ مطمئن تھے اپنی تنہائی میں رہ کر بھی. emerge from their hideouts، وہ بھی اپنی پناہ گاہوں سے نکلے. to join the gaiety of the street، کہ وہ گلی کے ہلے گلے میں، شور شرابے میں شامل ہو سکیں. so people emerge، اس لیے لوگ جو تھے وہ کیا ہوئے، لوگ جو تھے وہ ایز نو سو پیپل کنورٹ، لوگ مال روڈ پہ آگے. دے امیوز دیم سیلف امنگ دا ورائٹی آف ہوٹل. کنورج کا معنی ہوتا ہے اکٹھے ہو جانا، اس لیے لوگ مال روڈ پر اکٹھے ہو گئے جہاں انہوں نے اپنے آپ کو خوش کیا. امنگ دا ورائٹی آف ہوٹلز، مختلف قسم کے ہوٹلوں کے درمیان، ریسٹورانوں کے درمیان، اینڈ کیفیز کے درمیان، اور سنیک پیر اور من پسند کھانوں والے ہوٹل کے درمیان. ایچ اکارڈنگ ٹو ہز مین، ہر شخص نے اپنے ذرائع کے مطابق اپنے ریسٹوران یا ہوٹل کا انتخاب کیا. دوز ہو گڈ، جو اب افورڈ دا پلیجر، جو اندر کی خوشی کو پیسوں سے خرید نہیں سکتے تھے. پر کنٹینٹ، وہ مطمئن تھے. ٹو گیز دا گلیئر کلرڈ لائٹ، اس روشنیوں کے رنگین روشنیوں کے منظر کو تک رہے تھے. ان بریلینٹ ایڈورٹیزمنٹ، اور خوبصورت اشتہار بازی کو باہر کھڑے اوپر اور نیچے. دا مین روڈ دیر واز، اوپر اور نیچے جو بے انتہا مین روڈ تھا، ان اینڈنگ اسٹریم آف کار، وہاں اس بڑے سڑک کے اوپر ایک نہ ختم ہونے والی اسٹریم قطار تھی آف کارز، کاروں کی، بسوں کی، ٹانگا کی، بائسیکل کی. وائل دا پیمنٹ thronged with pedestrian، جبکہ جو پیمنٹ تھی یعنی فٹ پاتھ وہ پیدل چلنے والوں سے بھری ہوئی تھی. The young man seated، نوجوان آدمی بیٹھا تھا. At the cement bench پہ was watching with interest، اور انتہائی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا. People، لوگوں کو. Passing on the pavement before him، جو اس کے سامنے فٹ پاتھ پر سے گزر رہے تھے. Most of them، زیادہ تر جو وہ لوگ تھے. were wearing، وہ اوور کوٹ پہنے ہوئے تھے. which were of every kind، جو ہر طرح کے تھے. from استخران to rough military خاکی، استخران سے لے کے رف خوردری ملٹری خاکی تک. جیسا کہ آرفاؤن، جو کہ بڑے بڑے بنڈل یعنی تھانوں میں ملتے تھے. سیکنڈ ہینڈ کلاتھ، لنڈے کی شاپ پہ، لنڈے کے کپڑوں کی دکانوں پر، لنڈے کی دکانوں پر. دا اوور کوٹ دا ینگ مین ہمسیلف واز ویئرنگ، بوڑھ جو اوور کوٹ نوجوان آدمی نے پہنا ہوا تھا وہ کافی پرانا تھا. اٹ واز ویل کٹ، بڑا اچھا کٹا ہوا تھا یہ. مٹیریل واز آف گڈ کوالٹی، اور اس کا مواد بھی بہت اعلیٰ معیار کا تھا. دا لیپرز، اس کے اوپر لگی ہوئی جو کالر تھے، سینے والے کالر، ورسٹی وہ سخت تھے. سلیو، اس کی آستینیں بہت اچھی استری لگی ہوئی تھی. دا بٹن جو تھے وہ سین کے بنے ہوئے تھے، بڑے تھے اور چمکدار تھے. دا ینگ مین سیمس ٹو بی ویری ہیپی، نوجوان آدمی بہت خوش لگا اس سے. بوائے سیلنگ پان، ایک لڑکا پان اور سگریٹ بیچتا ہوا. ود ٹرے آف ہز ویئر، اپنے سامان کو ٹرے میں ڈال کر پاس بائی پاس سے گزرا. پان والا، اس نے آواز لگائی. یس سر، ہیو یو چینج فور اے 10، 10 روپے کی نوٹ کی ریزگاری ہوگی؟ نو سر، نہیں. آئی شل گیٹ اٹ، میں آپ کو لا دوں گا. بٹ اف یو ڈونٹ کم بیک، لیکن واپس نہ آئے تو. اف یو ڈونٹ انٹرسٹ میں، میرے ساتھ نہیں ایک بار تو پھر میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. وٹ ڈو یو وانٹ ٹو بائی، کیا خریدنا چاہتے ہیں؟ برا مت منانا، آئی ہیو ون، مجھے ایک گانا مل گیا ہے.
ناؤ گیو می گڈ سگریٹ، مجھے اچھی سگریٹ دو اینڈ بی آف ود یو، اور دفع ہو جاؤ یہاں سے. اسموک سگریٹلی ہی سیمس ٹو ریلش ایوری پف، اور اس کے ہر کشکش کا مزہ لینے لگا. اے پور لین وائٹ کیٹ، اسی وقت ایک پتلی دبلی چھوٹی سی سفید بلی شیورنگ کانپتی ہوئی ٹھنڈ سے ربڈ ہز لیگ، اپنی ٹانگوں کو رگڑنے لگی. نیوڈ اور میاؤں میاؤں کرنے لگی. اسٹوک، اس نے بڑے پیار سے اسے تھپ تھپایا. اٹلا پر یہ چھلانگ لگا کر بینچ پر چڑھ گئی، اسموتھنگ اس پر، اور اس کے سمور کے یعنی بالوں کو ملائم میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ہی مٹر جو منہ میں چلایا. پور لٹل مائٹ، اے چھوٹی غریب حقیر سی چیز، کیا حال ہے. بس یہاں تک کافی ہے.